اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی یمت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ حسب دستور میں نے پڑھا، جو میں اپنے ولاگ میں آپ سے مخاطب ہوتے وقت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، بڑی اس کی فیوز و برکات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ آج میرا موضوع ہے ہماری حکومت، ہماری گورنمنٹ کا فنڈ اکٹھا کرنے کا، ریونیو اکٹھے کرنے کے عجیب و غریب طریقے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عمراء جو ہیں وہ فنڈز نہیں دیتے، وہ ٹیکسز نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر یہ شکوہ چلا آتا ہے کہ غریب لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس کے لیے ہمیشہ جو ہے IMF اور دیگر جو ہمیں ادارے امداد دیتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہم پہ یہ زور لگاتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ بڑھا دو، یہ ٹیکس لگا دو، وہ ٹیکس لگا دو۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ سانس لینے سے لے کر سانس ختم ہونے تک ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اگر ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہمارے خزانوں میں موجود ہو اور ہم پہ لگایا جائے تو نظر آتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ تو وصول کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا نظام زندگی چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے۔ ہماری ہر چیز گروی پڑی ہوئی ہے، جو کچھ چیزیں گروی نہیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہم جو ہمارے قومی اثاثے ہیں ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں، ان کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کا ایک عمل جاری ہے، جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نجکاری جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ اس میں بھی معاملات چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم تعلیم کو بھی جو ہے وہ نجکاری میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا بڑا عجیب و غریب نظام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک الگ۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں ٹریفک پولیس جو ہے ان کے جو ہے طریقہ کار سے۔ ٹریفک پولیس بے شک جو ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پہ، جو ہمارے بالخصوص بڑے شہر ہیں، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، دیگر بڑے شہر جتنے بھی ہیں، ان میں ٹریفک پولیس کا ایک جو ہے کلیدی کردار ہے ٹریفک فلو میں۔ لیکن عرف عام میں آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں ٹریفک کے 2 وارڈن کھڑے ہوں وہاں ٹریفک ضرور پھنسی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ان کو ٹریفک پہ جو ہے ٹریفک چلانے کا طریقہ نہیں آتا یا وہ کیا کرتے ہیں۔ واقعی جہاں پہ 2 وارڈن کھڑے ہوں گے وہاں پہ ٹریفک ضرور پھنسی ہوئی ہوگی، چھوڑ دیں ٹریفک پھنسی ہوئی کو۔ آج کل ٹریفک پولیس نے ایک نیا جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بے شک کہ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت ٹریفک پولیس میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پورے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے اور میں پنجاب میں جو ہے وہ ان سے روزانہ میرا واسطہ پڑتا ہے۔ ٹریفک پولیس بالخصوص راولپنڈی کے میں نے اہلکاران کو دیکھا ہے کہ وہ مختلف کالجز میں جا کے وہاں پہ بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں ٹریفک رولز کے حوالے سے، اور بڑا وہ ایک رکھا جاتا ہے، شیڈول رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے جو ہے آگاہی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ جو ہے عملہ لے کے جاتا ہے اپنے لیپ ٹاپ اور دیگر مشینری لے کے جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لرنر بھی بنوائیں، ٹریفک لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوائیں۔ ان میں جو ہے وہ کافی تعداد بچیوں کی بھی ہوتی ہے، ان کے بھی لرنر بنوائے جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے لرنر بنانے کی ایک معقول سی فیس رکھی ہوئی ہے، بڑی تھوڑی سی فیس ہے، وہ بھی لی جاتی ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ بچے اپنی پاکٹ منی سے یا گھر والوں سے جیسے بھی ہے وہ کچھ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ لرنر کی فیس ادا کر دیتے ہیں، لرنر بن جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ ہم لوگ خصوصاً بچے جو ہمارے وہ ایک ایسے نظام میں آ کے بڑے نروس ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ایک کلاس میں 10 بچے لرننگ لیسنس کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی کوئی استدعا بھی ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس استطاعت ہے گاڑی کی، یا ان کے خاندان میں گاڑی، یا ان کے گھر میں گاڑی ہے، تو وہ تو بنوائیں گے لائسنس، تو گاڑی چلائیں گے، وہ سیکھیں گے، ٹیسٹ دیں گے، پاس ہو جائیں گے۔
کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ صرف جو بالخصوص بچیاں جو ہیں وہ دیکھا دیکھی وہاں پہ لرننگ لائسنس بنواتی ہیں، حالانکہ ان کے جو ہے گاڑی گھر میں نہیں ہوتی ہے، یا ان کی شاید زندگی بھر اپروچ گاڑی ڈرائیونگ تک نہ ہو، لیکن وہ دیکھا دیکھی بنواتی ہیں، وہاں پہ لرننگ بنواتی ہیں، لائسنس بنواتی ہیں، مان لیتے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے، گورنمنٹ کو بھی فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، ریونیو بھی اکٹھا ہوتا ہے، پیسے جنریٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہے، پنجاب پولیس ہے، یہ ٹریفک پولیس نے اختیار کیا، اچھا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے غریب لوگوں سے، عام لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے قومی خزانے میں ڈالنا، اور پھر ان پہ لگانا نہیں ہے، عوام پہ لگانا نہیں ہے پیسہ۔ لیکن ایک جو مزے کا کام آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشوت جو ہے اس کے جو ہے نام بدل دیے گئے، اس کے طریقہ کار بدل دیا گیا ہوا ہے۔ رشوت کا طریقہ کار اس طرح بدل دیا گیا ہوا ہے کہ تھانوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ فیس بولا جاتا ہے، جی آپ مجھے فیس دیں، فیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ بخشیش ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے۔ بہرحال رشوت کا بازار گرم ہے اور وہ رک نہیں پا رہا۔ ٹریفک پولیس میں جو ہے آج کل بڑے ٹیسٹوں کی سختی ہوئی ہے، جی ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے تو بڑا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہاں پہ، جس میں سے چند ایک لوگ کامیاب ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ ان کے مطلب وہ فیل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو 40-42 دن بعد بلایا جاتا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے۔ اچھی بات ہے، ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے رشوت کے پہلو ختم ہو گئے ہوئے، بظاہر رشوت کے پہلو ختم ہو گئے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی اہلکار ہے وہ کہے گا جی معذرت میں تو جو ہے نا وہ ایسا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ تو آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے جو بڑا عجیب و غریب نظام ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو ہے وہ قربان لائن لاہور میں جو سرور مین پڑا ہوا ہے، وہاں یہاں سے پنڈی سے ملتان سے جہاں سے بھی کوئی لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ سرور وہاں کا جو ہے وہ لائسنس جاری کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر افسران کو اپنے ماتحت افسروں پہ یقین نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی کوشش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر جیسے پہلے چلتا تھا، ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ ایک ایماندار ٹیم بیٹھی ہو اور وہ اس ساری چیز کا جائزہ لے کے لائسنس جاری کرے۔ اب وہاں پہ جناب علی لائسنس اپلائی کریں، بڑے ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جی وہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے بچے جاتے ہیں، لرنر بنا ہوتا ہے، وہ جا کے اپنا جو اورل ٹیسٹ ہے جس کو اشارے کہتے ہیں، اشاروں کی وہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے ان کو، آج کل ایپ بھی آئی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں جناب، وہاں سے وہ پاس کر لیتے ہیں۔ 100% نمبروں سے پاس کرنے والے میں نے وہاں پہ امیدوار دیکھے ہیں جو ٹیسٹ کو 100% 100% نمبروں سے پاس کرتے ہیں۔ اب بات پھنس جاتی ہے آگے ٹیسٹ پہ، جو فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے گاڑی چلانے کا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ گاڑیاں کھٹارا قسم کی گاڑی رکھی ہوتی ہے جس پہ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، وہ گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ چلنے کے قابل نہیں ہوتی، بچوں نے نیا نیا سیکھا ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو جب گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ چل نہیں پاتی، نہ وہ اس کی وقت پہ بریک لگتی ہے، نہ وہ مڑنے والی ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی گاڑیاں ہیں۔ وہاں پہ ایک یہ چیز جو ہے وہ بڑی افسروں کی سوچ والی بات ہے۔ چلیں جی گاڑی میں بیٹھ گئے، اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کیمرہ لگا ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، چلی جاتی ہے جی ویڈیو، جی بقول افسران کے وہاں پہ اٹیچ ہوتی ہے، پھر پروفائل بنتی ہے، پھر لائسنس آتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، ملتا ہے کینڈیڈیٹ کو۔ 1400-1500 روپے تو خرچ ہو ہی جاتا ہے کل ملا کے۔ لیکن اس میں ایک رشوت کا پہلو، بڑا زبردست قسم کا ملازمین نے رشوت کا پہلو جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے، اور اس پہلو پہ اتنی خاموشی ہے، اتنی افسران کی بے روی ہے، کیونکہ افسر اگر صاحب نظر ہو تو اس کو سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ اپنے ملازم کو چیک کرنا ہے، کہاں پہ ماتحت کی غلطی کو دیکھنا ہے۔ اب کرتے کیا ہیں جی، وہاں پہ آج کل ایک بڑا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جی لنک ڈاؤن ہو گیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ عرف عام میں ہمارے پاس جو ہے نا لوگوں کا اعتقاد بن چکا ہوا ہے، اعتماد بن چکا ہوا ہے، پیسے دے دو کام ہو جاتا ہے، اور سچی بات ہے، پیسے دیں لائسنس بنوائیں، بڑے لائسنس بن رہے ہیں۔ میں اتنے ایسے لائسنس ثابت کر سکتا ہوں جن لوگوں کو گاڑی نہیں چلانی آتی ان کو بھی لائسنس مل جاتے ہیں جدید دور میں، جدید ٹیکنالوجی میں۔ اب ہوتا کیا ہے، رشوت کیسے لی جا رہی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے بڑا مختلف اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا جدید سائنٹیفک
ٹیکنالوجیکلی جو ہے نا وہ ایک طریقے سے رشوت لی جاتی ہے. وہ یہ ہے، ایک جگہ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ایک ضلع میں وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں جی، گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ نہیں ہے جی، ہماری گاڑی میں بیٹھ کے ٹیسٹ دے دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ تو جاتے ہیں وہاں پہ جن کو جو ہے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروٹوکول والے لوگ جاتے ہیں. کوئی افسر کی سفارش ہوتی ہے، کسی باثر آدمی کی سفارش ہوتی ہے. کچھ تو روزانہ کے بیسس پہ 2-4 بندے وہ بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے رشوت دی ہوتی ہے اہلکاران کو، باوجود اس کے کہ وہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، لیکن جلدی ہے، آج کل ہر بندے کو جلدی ہے، ہر کام جلدی میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے دیا ہوتا ہے رشوت کے لیے پیسے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو عام آدمی وہاں پہ جاتا ہے، جو ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا ہے، یہ مشاہدہ کر لیں آپ، وہاں پہ جو عام آدمی جس کے نہ کو اپروچ ہوتی ہے، نہ جس نے رشوت دی ہے، اس کو بڑے آرام سے وہاں پہ عملہ موجود بڑے آرام سے کہتا ہے کہ بھائی آج آپ کا ٹیسٹ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لنک ڈاؤن جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارا رابطہ ہمارے سرور سے نہیں ہے، اس لیے آج آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. بیچارے نوجوان روزگار کی خاطر لائسنس لینے جاتے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ کہیں پہ بھی سروے کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو جواب ملے گا کہ جی لنک ڈاؤن ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن چند ایک وہ جو لوگ جن کے ہاں ہمارے پولیس والے بھائیوں نے، ہمارے وہاں کے ٹریفک کے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اہلکاران، انہوں نے سرخرو ہونا ہوتا ہے. وہاں پہ لنک ڈاؤن نہیں ہوتا، نہ تو جو سفارشی بندے ہوتے ہیں جن کا پروٹوکول ہوتا ہے ان کے لیے بھی لنک ڈاؤن نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں ان کا بھی لنک ڈاؤن نہیں ہوتا. لنک ڈاؤن ہوتا ہے عام غریب آدمی کے بچے کا، جس کو لائسنس کی ضرورت ہے. امیر آدمی کے بچے نے لائسنس تو بنوانا ہے شوق کی خاطر، اس کے گھر میں تو گاڑی موجود ہے، وہ تو کہیں لے کے جائے گا، عیاشی کرے گا، گھومے پھرے گا، بندوں کو مارے گا. لیکن وہاں پہ جو لوگ ضرورت مند جاتے ہیں، اب بہت ساری میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ سڑکوں پہ گاڑیاں چلا رہی ہیں. آج کل ان ڈرائیو سسٹم آیا ہوا ہے دوسرا تیسرا، اس میں وہ گاڑیاں چلا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں. اسی طرح لڑکے جو ہیں، ان کے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس روزگار، ڈرائیونگ بڑا ایک آسان سا روزگار ہے کہ ڈرائیور بن جائیں، کسی کوٹھی پہ ملازمت کر لیں گے، کسی کی گاڑی چلا لیں گے، کوئی ٹرک چلا لے گا، کوئی بس چلا لے گا، کوئی رکشہ چلا لے گا، کوئی ٹیکسی چلا لے گا. یہ ان لوگوں کے لیے لائسنس ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لائسنس جو ٹریفک پولیس چلان کرتی ہے اس میں پھنستے بھی یہی لوگ ہیں، غریب لوگ. تگڑے بندے کا کون جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایس ایس پی ٹریفک جو ہے وہاں پہ لاہور میں، وہ بڑے آرام سے بٹا کر کے باتیں کریں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ جو ہے. لیکن غریب آدمی کو آواز دیتے ہوئے بات سنے ادھر آ، تیرے کو لائسنس نہیں گا، اینو لے جاؤ نال 4 لتر بھی مارو. یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارے لب و لہجے ہیں. میں غصے سے یہ چیز کر رہا ہوں، میرے لب و لہجے میں بھی آج آپ کو تلخی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ رشوت کا ایک نیا طریقہ جو میں نے آبزرو کیا ہے، یہ بڑا زبردست ہے، اور لوگ لٹ رہے ہیں لنک ڈاؤن کے نام پہ. اور بالخصوص پنڈی میں تو بالکل چوتھے دن لنک ڈاؤن ہوتا ہے، ہر دوسرے گھنٹے بعد لنک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس لیے کہ نہ تو وہ سفارشی ہوتا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس کا تو لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور قدرت کی طرف سے آج کل پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے، جو غریب ہے اس کا ویسے ہی لنک ڈاؤن ہے، نہ تو وہ کہیں پہ ملازمت کر سکتا ہے، نہ کسی میدان میں آگے آ سکتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے نا، اس کے وسائل کا تو لنک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. یہ لنک ڈاؤن والے چکر سے نکلیں، اور کم از کم اس کو دیکھیں. ہمارے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں دفاتر میں، اس چیز کو دیکھیں کہ یہ لنک ڈاؤن کہاں کہاں ہو رہا ہے، کس کس کا ہو رہا ہے. یہ عوام کے فائدے کی بات ہے. آپ میری اس ویڈیو کو وائرل کریں تاکہ یہ کم از کم ڈاکٹر انور صاحب تک بھی پہنچ جائے، جو آئی جی پنجاب ہیں، جو آج کل بڑے ان کے ویژن چل رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان تک بھی پہنچے کہ یہ لنک ڈاؤن والا سلسلہ بھی بند ہو. اور کم از کم اگر ضلعی لیول پہ نہیں سرور بٹھایا جا سکتا، لگایا جا سکتا، تو ڈویژنل لیول پہ لائسنس بننا شروع ہو جائیں. پنڈی ڈویژن کے پنڈی میں بنے، لاہور ڈویژن کے لاہور میں بنے، بہاولپور ڈویژن کے بہاولپور میں بنے. کچھ عوام کا سکھ کا جو سانس ہے وہ تو ہے. کیا آپ لوگوں نے یہ اس چیز کی قسم کھا رکھی ہے کہ عوام کو، غریب عوام کو جو ہے اس کا گلا دبا کے رکھنا ہے؟ ہر معاملے میں پیچیدگی ہیں. امیر آدمی تو جاتا ہے وہاں پہ نازا کے دفتر میں جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے. غریب آدمی پہ وہاں پہ بھی 10 چکر لگوا جاتے ہیں. پاسپورٹ آفس میں چلے جاؤ، وہاں پہ یہی حال ہے. کون سا ادارہ ہے جہاں پہ غریب کی سنوائی ہے؟ غریب کی سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہے.
امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی اور میرا ساتھ دیں گے آپ اس کو پھیلانے میں، تاکہ کم از کم افسران کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، غنودگی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے اور شاید اس معاملے میں کوئی اقدامات ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔